جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ الحمدللہ آج ہم نے 23واں روزہ اختیار کیا اور بہت تھوڑا وقت رہ گیا رمضان کا، بہت کم روزے رہ گئے ہیں، زیادہ گزر گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ بھی نہیں احساس ہوا ہمیں کہ آیا پورے 2 عشرے بلکہ تقریباً 2.5 عشرے اب ہم سے رخصت ہوا چاہتے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک کی تمام برکتیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آج طاق رات میں جتنی عبادات کی گئی ہیں، جتنے اوراد و وظائف اور جتنا اہتمام کیا گیا نوافل کا اور دیگر اعمال حسنہ کا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس کا بہترین اجر عظیم عطا فرمائے۔ اچھا، یہ جو سیگمنٹ ہے اس میں بطور خاص آپ کے سوالات لیے جاتے ہیں، جس میں قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے تشریف فرما ہوتے ہیں۔ ہم آپ کے لیے دروازے کھولتے ہیں سوالات کے، اور اس سے پہلے مفتی صاحب سے عرض کریں گے کہ جو مفتی صاحب کے پاس آن لائن سوالات ان باکس میں ہوتے ہیں، اگر ان کے جوابات عنایت فرما دیں تو انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کویشچن یہ کیا تھا کہ خلا اور طلاق میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جی دیکھیں، بغیر کسی عوض اور بدلے کے جو طلاق دی جاتی ہے اس کو طلاق کہتے ہیں، اور اگر شوہر پیسہ لے کر اس کے بدلے میں طلاق دیتا ہے اس کو خلا کہتے ہیں۔ وہ پیسہ جو ہے بعض اوقات مہر ہی ہوتا ہے کہ شوہر دے چکا ہوتا ہے، بولتا ہے مہر واپس کر دو میں طلاق دیتا ہوں، یا مہر نہیں دیا بھی تو دلہن والے کہتے ہیں لڑکی والے ہم مہر معاف کر دیتے ہیں تو ہمیں طلاق دے دو، یا اضافی پیسے وہ مانگتا ہے۔ بہرحال جو پیسے کے بدلے میں ہے وہ خلا، اور بغیر پیسے کے وہ طلاق ہوتی ہے۔ اور ایک کویشچن یہ ہوا تھا کہ بچوں کی سالگرہ منانا کیسا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ غیر مسلمین کے ساتھ یہ مشابہت ہے۔ دیکھیں، یہ آیا تو غیر مسلمین سے ہے، لیکن یہ ایسی مشابہت نہیں ہے جو ان کا کوئی مذہبی علامت ہو۔ مذہبی علامت وہ ہے کہ جس کو دیکھنے کے بعد فوراً ذہن یہ کہے کہ یہ شاید فلاں مذہب والا ہے۔ جیسے سلیب گلے میں لٹکا لے کوئی شخص آ رہا ہو تو دیکھ کے یہی کہیں گے کہ کرسچن ہے، شاید یہ مذہبی علامت ہوتی ہے ان کی۔ اور اسی طرح بعض قومی شعار ہوتے ہیں کہ ایسی قومی امتیازی علامت کہ جیسے اسے دیکھیں تو انتقال ذہن کافر قوم کی طرف ہو۔ ان دو کو اختیار کرنا منع ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو دیکھ کر، ایک مسلمان کو دیکھ کر غیر مسلم ہونے کی بدگمانی پیدا ہونا یا پیدا کرنا یہ غلط ہوتا ہے، اور سبب وہی بن رہا ہے۔ اب سالگرہ جو ہے نہ وہ کسی کا قومی شعار ہے نہ مذہبی شعار ہے، تو یہ اس سے ہٹ کر ہے۔ اور جب ایسی کوئی چیز مسلمانوں میں عام ہو جائے تو بلا کراہت جائز ہے۔ جیسے صوفے پہ بیٹھنا ہمارے مذہب اسلام میں تو زمین پہ بیٹھنے کا ہوتا، دسترخوان پہ کھانا کھانا۔ آج دیکھیں ٹیبل کرسی پہ کھانا کھا رہے ہیں، برش کا استعمال، چمچے کانٹے کا استعمال، پھر یہ دیگر کپڑے وغیرہ جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کرنا، یہ سب وہیں سے آیا ہے۔ تو یہ کیا مطلقاً اگر غیر مسلمین کی چیز استعمال کرنا یا ان کے طریقے اختیار کرنا منع ہوتا تو غلط ہوتا۔ اچھا مستر، سالگرہ منانے پر تو آپ نے فرمایا کیک کے کاٹنے پر زیادہ وہ ہوتا ہے کہ بھائی کیک نہ کاٹیں، یہ غیر مذہب غیر مسلموں کا شیوا ہے، کیا فرمائیں گے؟ مطلب یہ ایک بھولا پن ہے، پوری تقریب ہی وہ ان کی طرف سے آئی ہے، نہ کہ کیک کاٹنا۔ تو کیک کاٹنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، یہ جو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیک کاٹا جاتا ہے، اس میں میری گزارش یہ ہے کہ اس پہ نبی کریم کا نام اقدس نہ لکھیں، اور اس طرح گنبد خضرا نہ بنائیں۔ وہ اس کو چاک کرتے ہیں، اور چاک کرنے کے بعد وہ بھی کھا جاتے ہیں، یہ ادب کے خلاف ہے۔ سادہ رکھ کر کریں تو چلیں ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک چیز اور مفتی صاحب، وہ یہ کہ اکثر چوک پر ہم نے دیکھا ہے کبھی کہیں گنبد خضرا لگا ہوا ہوتا ہے، کہیں مطلب خانہ کعبہ بنا ہوا ہے یا کسی اور، تو وہاں پر اطراف میں ظاہر ہے دوسرے جانور وغیرہ کتے وغیرہ بھی گھوم رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، ہم نے اگر کبھی اعتراض کیا تو لوگ کہتے ہیں آپ تو عقیدے پر بات آ جاتی کہ کیا آپ چینج ہو گئے؟ کیا آپ فرمائے گا یہ ایسی کیا خوش عقیدگی ہے کہ زمین پر یا زمین سے تھوڑا سا اوپر رکھ دیا جائے، آتے جاتے ہوئے آپ نے اس کا نام مدینہ چوک رکھ دیا یا کچھ بھی؟ کیا آپ کہیے گا؟ دیکھیں، ہمارے ہاں اصل میں یہ جب چیزیں عوام کے پاس چلی جاتی ہیں نا، اور عوام اور علماء میں ہدایت اور رہنمائی کا تعلق کم از کم تھوڑے عرصے کے لیے ہی منقطع ہو جائے تو پھر عوام جو چاہے کرے، وہ پھر نہیں باز آتی۔ تو یہ اس طرح، وہ تو جیسے آپ کہہ رہے ہیں زمین کے اوپر اب اندازہ کریں، روڈ کے کنارے، اور اس میں پھر مردوں عورتوں کا اختلاط، اس چیزیں اس طرح نہ کیا جائے۔ طغرا بنانا یا اس کی شبیہ کسی کی بنانا یہ منع نہیں ہوتی، لیکن اس انداز سے زمین پہ رکھنا، اور اس انداز سے کہ ہر مطلب یہ کہ گرد اڑ رہی ہے، کتے بلی آ رہے جا رہے ہیں، یہ چلیں اگر آپ نے حفاظت بھی کی ہے پھر بھی وہ اس کا ایک وہ اہمیت، ہاں، نگاہوں کے اندر ایک اہمیت کم ہو رہی ہے، تو ایسی چیزیں نہ کی جائیں، مناسب نہیں ہوتا۔ سوالات کو شامل کر دیتے ہیں، ضمناً سوالات تھے جو میں نے پیش کر دیے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی فرمائیے۔ جی، پہلا سوال ہے کہ گھر میں کچھ لوگ جو ہے انڈے میں بیج لگی ہوئی ہوتی ہے تو اس کو بغیر دھوئے واش کیے بغیر وہ بوائل کر لیتے ہیں، تو اس بارے میں کیا حکم ہوگا؟ برتن اور وہ چیزیں ناپاک ہو جائیں گی اور ناپاکی پھیلنے کا خدشہ ہے، یا کیا حکم ہوگا؟ اور دوسرا کویشچن یہ ہے کہ گھر پہ ایک جگہ ہے جہاں پہ مٹی میں پودے لگے ہوئے ہیں، تو وہ ناپاک پانی وہاں پہ چلا گیا تھا، اب وہ جو ہے نا جگہ خشک نہیں ہوتی، مسلسل کنٹینیوس وہاں پہ پانی کا پروسیس ہے، وہاں پانی جاتا رہتا ہے،
پھر اس کے اوپر پتے وغیرہ بھی گرتے ہیں تو وہ مالی اٹھاتے تو اس سے بھی ناپاکی وغیرہ، تو اس کو کس طرح پاک کیا جائے گا؟ کیا اس پہ پانی ڈال کے اسے پاک کر سکتے ہیں؟ اور مجھے یہ پوچھنا تھا مفتی صاحب کی دونوں بکس کراچی میں کہاں سے مل سکتی ہیں؟ کیونکہ مل نہیں رہی ہیں وہ احکام، وہ خود ٹھیک ہے، آپ کنٹرول روم فون کیجیے گا تو وہاں سے نمبر مل جائے گا آپ کو، متعلقہ جگہ آپ کو پتہ چل جائے گی، وہاں سے منگوا لیجیے گا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی جناب۔ پہلا میرا سوال یہ ہے کہ کیا جس طرح مردوں پر اور جو ہے نماز تراویح پڑھنا سنت مقطع ہے، تو کیا عورتوں پر بھی سنت مقطع ہے؟ عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ کیا افطاری کا ٹائم ہو گیا تو اس میں 2-3 منٹ کی تاخیر کرنے سے کوئی روزے پر فرق تو نہیں پڑتا چاہتا اگر کوئی آدمی تاخیر کر لے؟ ٹھیک ہے۔ اور آخری سوال میرا یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے اس کو اگر گھٹنے بینڈ کرنے میں مسئلہ ہو رہا ہو اور چلنے میں بھی مسئلہ ہو رہا تو کہ ایسا شخص چیئر پر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے جناب، شامل کرتے ہیں۔ ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں نے بولا ہے کہ میرے ہسبینڈ کا ایکسیڈنٹ ہوا ہوا ہے اور کیا ہم فطرانہ ادا کر سکتے ہیں؟ وہ چارپائی پہ 1.5-2 ماہ ہو گئے ہیں، کام پہ نہیں جا رہے، اور اگر کوئی دینے آتا ہے ہمیں تو ہم وہ لے سکتے ہیں، جائز ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں آپ کا جواب۔ جی وہ صاحب کیا فرماتے ہیں؟ جی، یہ ایک تو انہوں نے پوچھا کہ وہ انڈے پہ بیٹ لگی ہوتی ہے، اب وہ چونکہ مرغی کا انڈا ہے اور مرغی کی بیٹ نجاست غلیظہ میں شمار ہوتی ہے، تو اس لیے بہتر ہے کہ پہلے اس کو آپ دھوئیں، اس کے بعد ابالیں۔ لیکن اگر اسی طرح ابال لیا تو پانی تو ناپاک ہوگا ضرور، اس کا حکم ہے، لیکن جو چھیلیں گے تو انڈے سے جو انڈا نکلے گا وہ تو صحیح ہوگا، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ پھٹ گیا، بعض اوقات بوائل ہوتے ہوئے پھٹ جاتا ہے تو پھر وہ گویا کہ ناپاک پانی اس میں داخل ہوا۔ اب اس کا طریقہ یہ کہ چھیل کے ایک دفعہ اس کو پانی کے نیچے رکھ دیں کہ پانی بہہ جائے تو پھر یہ انڈا کھانے کے قابل ہے۔ اور نرسری میں جو پودے ہیں اس میں کہتے ہیں ناپاک پانی چلا گیا، تو کوئی بات نہیں کہ ناپاک پانی چلا گیا ہے تو اس کو پاک کرنے کی حاجت نہیں ہے، اس پہ تسلسل سے پاک پانی ڈالتے رہیں، وہ جذب ہوتا رہے گا، اور حتیٰ کہ ایک وقت آئے گا جب اسمیل وغیرہ اس کی یا رنگت ختم ہو جائے گی نجاست کی تو بالکل پاک و صاف ہو جائے گا۔ اور یہ تراویح عورتوں کے لیے بھی سنت موقدہ ہے جیسے مردوں کے لیے ہے، دونوں کو پڑھنی چاہیے۔ افطاری اگر 2-3 منٹ تاخیر سے کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، یہ مطلب مستحب ہے کہ جتنی جلدی پاسبل ہو، لیکن اگر تاخیر ہو گئی کسی وجہ سے تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہ روزہ کوئی مکروہ وغیرہ ہوگا۔ اور اگر چلنے پھرنے میں دشواری ہے، نماز کھڑے ہو کر بیٹھ کے پڑھنے میں دشواری ہے تو بالکل کرسی پر پڑھ سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی صحت ملے تو پھر وہی جیسے جیسے رعایت، مطلب جگہ کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں تو کھڑے ہو کر، اگر رکوع سجود باقاعدہ کر سکتے ہیں بیٹھ کے تو پھر زمین پہ بیٹھ کے رکوع سجود کریں، یعنی جیسے جیسے صحت ملتی رہے ویسے ویسے رعایت کو ترک کرنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ ایک دفعہ کرسی پہ بیٹھ کے پڑھنا شروع کی تو صحت کے بعد بھی پڑھتے جا رہے ہیں، پھر نماز نہیں ہوگی۔ اور شوہر یہ کہتی ہیں 2 شاید مہینے ہو گئے چارپائی پر ہیں، اگر تو آپ اس قابل ہیں کہ آپ خود صدقہ فطر لے رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ جو شرعی فقیر ہوتا ہے، یعنی مالک نصاب نہیں ہوتا، اس پہ صدقہ فطر دینا واجب نہیں ہے، دے گا تو مستحب ہے، منع بھی نہیں ہے لیکن واجب نہیں ہے، تو لہٰذا پھر شوہر کا دینا یا اپنا دینا کوئی لازم نہیں۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مالی لحاظ سے کمزور ہیں، شرعی فقیر کے درجے میں آتے ہیں تو پھر فطرہ لے بھی سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فرمائیے۔ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ مکے مدینے میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نمازیوں کے آگے سے نکلنا ہے گناہ ہے، نکل نہیں سکتے ہیں، تو وہاں پر ہر جگہ پہ نمازی نماز پڑھے ہوتے ہیں تو پھر کیسے نکلیں؟ ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں۔ ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جناب، میں کراچی سے ڈاکٹر سکندر بات کر رہا ہوں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ ایک سوال پوچھنا تھا مفتی صاحب سے کہ اکثر خواتین کے لیے کہا جاتا ہے کہ بغیر محرم کے سفر نہ کریں۔ اب جیسے دوسرے ملکوں سے جب بائی ایئر آتے ہیں تو وہاں پر تو ان کو چھوڑنا آتا ہے تو اس میں اتنا زیادہ ٹکٹ ہے کہ اس ٹکٹ میں چھوڑنا آنا پھر واپس ڈیوٹی پر جانا، تو اس سلسلے میں بتائیں کہ اگر صرف خواتین ہی سیٹ پہ بٹھا کے بھیج دیا جائے تو کیسا ہے؟ جی جناب۔ ایک بات۔ جی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد جو ہاتھ سر پہ رکھ کے جو لوگ اکثر یہ جو آیت الکرسی پڑھتے ہیں یہ کیسا ہے؟ اس کے بارے میں جی ضرور شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو، بہت شکریہ آپ کا۔ ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر یہ پتہ کرنا ہے کہ سوشل میڈیا پہ یہ جو یوٹیوب انسٹاگرام وغیرہ پہ ویڈیو وغیرہ بنائی جاتی ہے تو اس سے کیا لیڈیز آواز جائز ہے کہ نہیں؟ شرعی لحاظ سے بتا دیں۔ ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں۔ جی مفتی صاحب کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی، ایک تو مکہ مدینے میں دیکھیں احکام وہی ہوتے ہیں جو یہاں کے ہیں، لیکن چونکہ وہاں رش بہت زیادہ ہوتا ہے، لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اگر آپ 3 صفوف کے فاصلے سے نکل جائیں
تو وہاں گنجائش نکلے گی۔ فقہا کے اس میں دو قول ہیں، ایک میں تو بہت بڑی مسجد کا حکم ہے اور ایک میں کم از کم کسی جگہ کا حاصل ضرب 45 گز آ جائے تو پھر وہاں پہ 3 صفوں کے بعد نکل سکتے ہیں۔ اور اگر یہاں کے لیے بھی یہی حکم ہے؟ جی یہاں پر بھی یہ حکم ہے جی بالکل، یہ حرج کا چونکہ معاملہ یہاں پہ بھی یہ حکم ہے۔ اور اگر اور بھی کنجسٹ ہیں پھر وہ 3 صف کے آگے سے نہیں نکل سکتے، بہت سارا ہے، تو پھر یوں کریں کہ کوئی نکل رہا ہو نا تو اس کے سامنے سے آپ بھی اس کی آڑ میں نکل جائیں، یعنی وہ آگے سے نکل رہا، سب کو تو نہیں روک سکتے، تو وہ نکل رہا ہو تو آپ اس کی اس طرف کر کے آپ بھی نکل جائیں آڑ لگا کر کے، ورنہ ویٹ کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم نے فرمایا کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والا اگر جانتا کہ اسے ایک قدم اٹھانے میں کیا ہے تو 40 سال تک وہاں کھڑا رہنا اس قدم اٹھانے سے بہتر محسوس کرتا، اس لیے یہ گناہ ہے، اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ بغیر محرم کے خواتین کو شہری حدود سے کم از کم 92 کلومیٹرز دور جانے کے ارادے سے سفر کرنا منع ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی مجبوری کی صورت ہے جیسے سفر ارجنٹ کرنا ہے اور محرم ساتھ نہیں ہے تو آج کل جہازوں کے سفر پرامن ہیں، مجبوری کی صورت میں اس کی اجازت ہوگی کہ وہاں سے بٹھا دیا جائے اور یہاں کو ریسیو کر لے، لیکن جب کوئی مجبوری نہ ہو جیسے حج ہے، عمرہ ہے، یہ کوئی مجبوری کی صورتیں نہیں ہیں، اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ ایسے ویسے گھومنے پھرنے جا رہے ہیں اور عرس میں نکل جائے عورت تو نبی کریم کا فرمان بہت سخت ہے کہ جو عورت اللہ تعالیٰ اور اخروی دن پر ایمان رکھتی ہو وہ بغیر محرم کے یا بغیر شوہر کے 3 دن کی مسافت سے زیادہ سفر نہ کرے۔ اب اتنا جب سخت سرکار الفاظ بیان فرما رہے ہیں تو اس میں بہنوں کو احتیاط ہی کرنی چاہیے۔ نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتے ہوئے سر پہ ہاتھ رکھنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، وہ مخصوص دعا ہے سرکار کی، وہ اس میں تو ہے، لیکن آیت الکرسی آپ بغیر ہاتھ رکھے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور سوشل میڈیا پہ اگر ہماری سسٹرز کسی کوئی جیسے کھانے کی ریسیپیز وغیرہ ڈالتی ہیں تو کوشش کریں کہ اپنی آواز اس میں نہ ڈالیں بلکہ ڈب کر لیں، آج کل ایسے سافٹ ویئرز آ رہے ہیں کہ آواز ڈب ہو جاتی ہے، وہ ڈالیں، اور اپنے ہاتھوں کو حتی الامکان بچائیں کہ ہاتھ نظر نہ آئیں، کیونکہ عورت کی آواز میں بعض ایسی ملائمت ہوتی ہے بعضوں کی، اور آپ کو پتہ ہے شیطانیت ہر جگہ ہے کہ وہ آواز سن کر ہی خواہ آدمی کا دل مائل ہوتا ہے، اور اگر ہاتھ خوبصورت سے ہیں اور نیل پالش پہ لگا دی تو پھر اس میں بدنگاہی کے اندیشے ہوتے ہیں، اس لیے جتنی احتیاط کر لیں ہماری بہنیں بہتر ہے۔ کالرز ہیں ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ جی جناب۔ سر وعلیکم السلام سر، یہ سوال یہ تھا کہ حیض کے دنوں میں عورت تسبیحات وغیرہ کر سکتی ہیں، قرآن شریف وغیرہ پڑھ سکتی ہیں، یا درود شریف وغیرہ پڑھ سکتی ہیں؟ ٹھیک ہے جناب، شامل کرتے ہیں۔ اور جی کوئی اور سوال بھی آپ کا؟ ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں بیرون ملک سے بات کر رہی ہوں، میرا نام سارہ ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں اور میرے ہسبینڈ یہاں کرائے کے گھر میں رہتے ہیں اور میں نے اپنے گھر لینے کے لیے پیسے جمع کیے ہیں جس کو 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، تو کیا اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی؟ اور وہ صرف اور صرف ہم نے اپنے گھر کے لیے رکھا ہوا تھا وہ پیسے۔ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں جو انویسٹمنٹ سرٹیفکیٹ کے طور پر لوگ پیسے انویسٹ کرتے ہیں اور پھر اس پہ ماہانہ منافع آتا ہے اور وہ منافع ایک بینک اکاؤنٹ میں جا رہا ہے، تو کیا وہ انویسٹمنٹ کے پیسے اور کیا وہ جو منافع انٹرسٹ کے پیسے ہیں جو بینک اکاؤنٹ میں جا رہے ہیں جو کہ وہ سمپل انٹرسٹ ہے، کیا ان دونوں پہ بھی زکوٰۃ ہوگی؟ ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فرمائیے۔ بھائی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو عورتوں کے بال بیچے جاتے ہیں اور گلی میں ہر روز آواز لگاتے ہیں کہ اب بال بیچ دیں، اور وہ اتنی زیادہ قیمت بتا دیتے ہیں کہ بعض خواتین کو پتہ بھی ہوتا ہے لیکن وہ پیسے کے لیے بال بیچ دیتی ہیں، آیا اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں۔ جی مصعب۔ جی یہ پوچھا کہ حیض کے دنوں میں تسبیحات تو پڑھ سکتی ہیں خواتین، بس یہ ذہن میں رکھیں ایک اصول کہ حیض کے دنوں میں قرآن پاک کو قرآن کی نیت سے نہیں پڑھ سکتی، اس کا مطلب ہے غیر قرآن پڑھ سکتی ہیں، اور اگر قرآن پڑھیں تو قرآن کی نیت سے نہ پڑھیں، اس میں وہ آئیں گی تمام قرآنی دعائیں، اسی طرح ہر وہ آیت وغیرہ جس میں اللہ کی ثنا بیان ہو تو اس کو ثنا اور تعریف کی نیت سے، جیسے آیت الکرسی ہے، لیکن قل وغیرہ جو ہیں وہ نہیں پڑھ سکتی کیونکہ لفظ قل جب کہیں گے تو وہ قرآن ہونا متعین ہو جائے گا۔ ہاں اگر قل هو اللہ احد میں لفظ قل ہٹا کے هو اللہ احد سے پڑھیں ثنا کی نیت سے تو پھر اس کی بھی گنجائش ہے۔ یہ میری کتاب لے لیں، طہارت کے مسائل و احکام، بیسٹ بک ہے، اس میں سارے یہ مسائل ان کو ملیں گے۔ اور ایک انہوں نے کہا کہ کرائے کے گھر کے لیے پیسے جمع، یہ کرائے کے گھر میں ہیں اپنے گھر کے لیے پیسہ جمع کر رہی ہیں، دیکھیں اس میں 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ پیسہ جمع تھا اور سال پورا ہوا اور فوراً پیمنٹ دینی ہے تو پھر تو اس پر نہیں ہوگی کیونکہ گھر حاجت اصلیہ میں آتا ہے اور یہ پیسہ گویا کہ حاجت اصلیہ میں مشغول ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔
لیکن ابھی گھر خریدنا نہیں ہے، پیسے جمع کر رہی ہیں تو سال کے اینڈ میں اس پہ بالکل زکوٰۃ بنے گی۔ اور جو یہ انویسٹمنٹ وغیرہ کی ہے سرٹیفکیٹس میں، پہلی بات تو یہ کہ انویسٹمنٹ کرنا ہی یہ ناجائز ہے، پہلے ہماری بات ہوئی تھی، کیونکہ یہ قرض کی صورت ہوتی ہے اور قرض پہ نفع حرام اور سود ہے۔ اس میں جو سود بن رہا ہے اس پہ زکوٰۃ بالکل نہیں ہوگی، لیکن جو اصل پیسہ ہے اس پہ زکوٰۃ بنتی رہے گی۔ اور انسانی اعضاء کی خرید و فروخت حرام ہے، یاد رکھیں، اور بالکل ممنوع ہے، باطل ہوتی ہے یہ، یعنی اس کا نفع حرام ہے، بالکل قصب خبیث ہے، اس کو بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کرنا ہے۔ تو اس لیے اپنے بال بھی نہیں بیچ سکتے۔ آپ کے یہ بال جاتے ہیں اکثر چائنا، اور وہاں پہ وگیں تیار ہوتی ہیں اس سے، اور آپ کے بال کو پتہ نہیں کون کون استعمال کر رہا ہے، تو شریعت نے بالوں کو، جسمانی اعضاء کو بیچنا خریدنا یہ حرام رکھا ہے، تو بہنیں ہرگز نہ بیچیں۔ ٹھیک ہے، کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب، میں نے بولا صاحب جی صبح کی تہجد کی اذان پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رئیس بھائی، میرا ایک سوال تھا کہ میری بہن نے 2 لاکھ کی کبھی میری مدد کی تھی جب ہم تھوڑا غربت میں تھے، مجھ سے انہوں نے 1 لاکھ روپے قرض مانگا جب میرے حالات اچھے ہوئے، تو اب مجھے قرض نہیں لوٹا رہی۔ ان کا کہنا ہے کہ جب میں نے 2 لاکھ مدد کی تھی تم نے یہ دیا، اسی کو سمجھ کے میں رکھ لوں گی، تو یہ کیا قرض نہیں رہے گا؟ اچھا، ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ فرمائیے۔ جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ عقیقے کے جو بچے کے بال ہوتے ہیں وہ پانی میں بہانا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ تراویحوں میں اگر قرآن پاک کی دوسری صورتیں نہیں آتی ہیں تو 3 دفعہ کل بسم اللہ کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں کیا؟ ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں۔ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، سوال بتائیے۔ میرا یہ سوال ہے کہ سرما لگانے سے یا آئینہ دیکھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اچھا، شامل کریں، بڑا معصومانہ سوال ہے آپ کا۔ ایک جی مفتی صاحب۔ جی، تہجد کی اذان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے تھے اور نبی کریم کی اجازت سے دیتے تھے، لیکن چونکہ ہمارے یہاں عرف رائج نہیں ہے، آپ اگر اذان دیں گے لوگ سمجھیں گے شاید فجر کی اذان ہو گئی، بعض تو روزے بند کر دیں گے، بعضوں کو تو ایک دم صدمہ سا ہو جائے گا کہ ارے یار روزہ آج بغیر سحری کے رکھ لیا۔ تو چونکہ ہمارے یہاں عرف نہیں ہے اس لیے یہاں مناسب نہیں، جب عرف نہ ہو، کوئی واجب بھی نہیں اذان دینا اور عرف نہیں ہے تو اس کو نہ دینے میں ہی یہ احوط احتیاط اسی میں ہے۔ اور جب انہوں نے کہتے ہیں بہن سے 2 لاکھ میں نے قرضہ لیا تھا، حالات اچھے ہوئے تو بہن نے 1 لاکھ قرضہ مانگا، انہوں نے دے دیا، اب وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ 2 لاکھ میں سے 1 لاکھ گویا کہ مجھے مل گیا، تو بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، وہ غلط نہیں کہہ رہی، یہ موڈ میں نہیں ہے دینے کے واپس، ہاں، بلکہ ان کے حالات اچھے ہو گئے تو فوراً بہن کو 2 لاکھ واپس کریں، وہ کیوں رکھے ہوئے ہیں، تو بلکہ 1 لاکھ اور دیں اپنی بہن کو۔ اور عقیقے میں بچے کے بال جو ہیں وہ بہانے کا حکم نہیں ہے بلکہ دبا دینے کا حکم ہے، اور اس کے وزن کے برابر چاندی جو ہے وہ صدقہ کرنے کا حکم ہوتا ہے۔ تراویح میں اگر صورتیں آخر کی یاد نہیں ہیں ترتیب سے تو کل، جیسے بہن نے فرمایا کہ ہر رکعت میں 3 دفعہ کل 3 دفعہ پڑھ لیں یا 1 دفعہ بھی پڑھ لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہر رکعت میں کل واللہ احد پڑھتی چلی جائیں تو یہ کافی ہو جائے گا۔ آئینہ دیکھنے سے، سرما لگانے سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ کالر ہیں تو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ جی مجھے مفتی صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ اگر ہمارے پاس 5 تولے زیور ہے تو اس پہ زکوٰۃ ہوگی؟ تو دوسرا یہ پوچھنا ہے کہ آج کل یہ جو پھیلا ہوا ہے کہ یہ میسج آپ کو آیا وہ اگر یہ 10 لوگوں کو سینڈ نہیں کریں گے تو آپ لوگوں کو مصیبت آئے گی، اگر سینڈ کریں گے تو خوشی آئے گی، یہ ایسا کچھ ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ کال ڈراپ ہو گئی آپ کی۔ جی مفتی صاحب۔ جی، 5 تولہ زیور کے ساتھ اگر اور کوئی ان کے پاس چاندی وغیرہ یا کیش یا مال تجارت نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں ہوگی، اور اگر تھوڑی بہت بھی سیونگ اکاؤنٹ میں ہے تو یہ 5 تولہ کی پھر کرنٹ ویلیو نکال لیں اور اس کو کیش وغیرہ کو اس کے ساتھ ملا کر پھر کل پر زکوٰۃ بنے گی۔ اور یہ میسج جو ہیں یہ بالکل بیکار، اور بلکہ یہ حرام ہے، اس طرح میسج کرنا حرام، گناہ کبیرہ، کیونکہ یہ ایک طرح سے شریعت پر افتراء ہے، ایک غیبی معاملے پر از خود مطلع ہونے کا دعویٰ ہے کہ بھئی اگر آپ نے میسج آگے نہیں کیا تو مصیبت آ جائے گی ورنہ خوشی ملے گی۔ یہ بڑی بلیک میلنگ ٹائپ اور کون سا ہی تم اتنے بڑے اللہ کے ولی آ گئے کہ تمہارا یہ بیکار قسم کا میسج آگے کریں تو خوشیاں مل جائیں گی ورنہ مصیبت میں گرفتار ہوں گے، بلکہ اس طرح کے میسیجز کو فارورڈ نہ کرنا لازم ہے ورنہ ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، تو بالکل اس سے خوفزدہ ہونے کی حاجت نہیں۔ اور مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یہ میسج آئے تو دل اوپر نیچے ہو جائے، اور قرآن و حدیث کے اندر وعیدیں موجود ہیں مختلف، نماز نہ پڑھنے کے اوپر، جھوٹ بولنے کے اوپر، اس میں کوئی بالکل بے پرواہ، بلکہ کہیں تو ہنستے ہیں سامنے سے، اور یہ میسج آئے تو سر کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ اندازہ کریں۔ کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔
بھائی میں نے پوچھنا تھا کہ ہم جب وضو کرتے ہیں وضو کے درمیان دعا پڑھتے ہیں تو اب آج کل ہم واش روم میں وضو کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت وہ وضو کی دعا کس ٹائم پڑھنی چاہیے؟ باہر نکل کے پڑھ سکتے ہیں؟ اور پھر دوسرا کوشچن میرا یہ ہے کہ ہم لوگ جب آیت الکرسی پڑھتے ہیں گھر سے باہر نکلتے ہوئے، جیسے 3 دفعہ پڑھی تو میں نے سنا ہے کہتے ہیں کہ آیت الکرسی 2 دفعہ پڑھ کے پھر تیسری دفعہ بیچ میں کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، کچھ پڑھ کے تب آیت الکرسی پڑھیں کیونکہ وہ جلالی وہ ہوتا ہے، تو اس لیے یہ ٹھیک ہے میری بہن، شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو. ایک اور کالر ویٹ کر رہے ہیں بڑی دیر سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب مفتی صاحب کی خدمت میں میرا یہ سوال ہے کہ عقیقوں کے متعلق میں نے مفتی صاحب سے پوچھنا ہے. اگر بیٹے کا 2 بکرے ہیں تو اس کے متعلق اگر ہم بڑا جانور ذبح کر کے اس کے 7 حصوں میں عقیقہ ہو جائے گا؟ مطلب اگر ایک بچے کے 2 ہیں تو وہ بڑے جانور میں 7 حصے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اور دوسرا کوشچن یہ ہے سر کہ خلا کے متعلق ہے. اگر عورت عدالت سے خلا لے لے اور مطلب 1 سال کے بعد وہ دوبارہ آپس میں مطلب وہ راضی ہو جائیں تو وہ کیا اس کے مطابق دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا؟ ٹھیک ہے. کالر ایک اور ہیں، شامل کرتے ہیں ان کو بھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جناب سر میرے سر میں درد ہوندا 4 سال تو. ہاں جی. میری اکھاں بند ہو جانیاں سر درد دی وجہ تو اکھاں بند ہوئی، نماز پڑھنا تے اکھاں بند ہو جانیاں. اچھا جی. تے سر درد دی وجہ تو اس وجہ تو ایک جڑا نا امام مسجد نے. ٹھیک ہے جی صاحب. جی یہ انہوں نے ایک تو یہ لے لیتے ہیں وہ ان کے سر درد کی وجہ سے نماز پڑھتے ہوئے آنکھیں بند ہو جاتی ہیں تو کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر آپ کی آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنے سے خشوع و خضوع میں اضافہ ہوتا ہے تو افضل ہے کہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھیں. اس کا تو سر درد سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے اور آپ کے ساتھ تو شرعی عذر ہے. شاید یہ آگے کہنا چاہتے تھے کہ امام صاحب نے منع فرمایا، تو امام صاحب اصل میں یہ کہنا چاہ رہے ہوں گے کہ آنکھیں کھول کر نماز پڑھنا مستحب ہے، افضل ہے. لیکن وہی بات ہے کہ اگر آنکھیں بند کرنے سے وسوسے کم ہوتے ہیں تو آنکھیں بند کر کے پڑھنا افضل ہے، اور اگر آنکھیں بند کرنے سے وسوسے آتے ہیں کھولنے سے نہیں آتے تو کھول کے نماز پڑھنا. تو آپ نے اتنا اچھا جواب دے دیا ان کے سر کا درد بھی چلا جائے گا اس سے. ہاں انشاءاللہ ورنہ بڑھ گیا تھا درد ان کو کسی کے کہنے سے. اور یہ بہن نے فرمایا کہ وضو باتھ روم میں اگر کر رہے ہوں تو وہاں کوئی بھی دعا نہیں پڑھیں گے، آپ باہر سے ہی دعا پڑھ کے جائیں، بسم اللہ وغیرہ پڑھ کر پھر داخل ہوں، وہاں نہ پڑھیں. اور اگر کوئی درمیان کی ہے تو باہر نکل کے پھر وہ دعا پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فضلت اور برکت عطا فرما دے گا. آیت الکرسی پڑھنا بالکل جلالی نہیں ہے، جس نے کہا غلط کہا. اور 1 دفعہ پڑھنا بھی کافی ہے، 3 دفعہ پڑھنا لازم نہیں ہے. اور ہر دفعہ بیچ میں بسم اللہ پڑھنا مستحب ہوتا ہے، اور بغیر بسم اللہ کی بھی پڑھیں تو کوئی آپ پر منفی اثر مرتب نہیں ہوگا. عقیقے کے 2 بکرے تو ضرور ہوتے ہیں. اگر آپ بڑا جانور کاٹیں گے تو پورا بڑا جانور بچے کی طرف سے کر دیں، اس میں دونوں حصے جو ہیں وہ 2 بکروں کے برابر بلکہ 5 زائد ہو رہے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے. بلکہ جیسے قربانی ہوتی ہے تو 5 حصے قربانی کے اور 2 حصے عقیقے کے شامل کر سکتے ہیں، اس میں بھی مسئلہ نہیں ہے. اور خلا جو ہے وہ 2 صورتیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ شوہر نے واقعی طلاق دی ہے پیسہ لے کر، تو اس میں یہ خلا طلاق بائن ہوتی ہے، یعنی فوراً نکاح ختم ہو جاتا ہے. اگر پہلے کوئی طلاق نہیں دی یا 1 طلاق دی ہے تو یہ مل کے 2 ہوئیں، رجوع کی گنجائش ہے، جدید نکاح اور جدید مہر کے ساتھ ساتھ رہ سکتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے کہ 1 سائیڈڈ خلا ہوتا ہے جو کورٹ سے ہوتا ہے، اس میں پھر 2 صورتیں ہوتی ہیں. اس میں فتویٰ ضرور لیا جائے کہ کیا وہ ویلڈ ہے بھی کہ نہیں ہے، وہ تفصیل زیادہ ہے تو اس میں پھر پوچھ کر اس کے بعد پھر فیصلہ کیا جائے. اچھا ضمناً ایک سوال بھی شامل کر لیتا ہوں. سب ہم خود اس بات کے وہ ہیں کہ حضور کا نقش نالین جو ہے سر پہ رکھنا اپنے لیے بڑی سعادت سمجھتے ہیں، لیکن بعض مساجد میں دیکھا گیا ہے کہ ایک جگہ یا اللہ لکھا ہوتا ہے، ایک جگہ یا رسول اللہ لکھا ہوتا ہے، اوپر کلمہ شریف لکھا ہوا ہے، درمیان میں حضور کا نالین پاک کا نقش جو ہے وہ کسی لوہے سے یا کسی لائٹ سے بنا ہوا ہوتا ہے. تو کیا کلمے کے نیچے اور یا اللہ یا رسول اللہ کے درمیان میں اس طرح سے کوئی نقش لگانا مناسب ہے کہ اس کے کیا فتویٰ؟ ہاں دیکھیں، اصل جو نالین ہے اور نقش اس کا حکم علیحدہ علیحدہ ہے. اکابرین نے نقش نالین پاک کی تعظیم اور ادب کا بھی حکم دیا ہے، لیکن بس یہاں یہ ضرور دیکھا جائے کہ اگر اطراف میں یا مساجد میں ایسے لوگ ہیں جن کی عقل اس کو تسلیم نہ کر رہی ہو اور وہ خدا نخواستہ بے ادبی کے جملے بولیں تو پھر یہ ضد میں اس کو لگانا کہ ہم تو ضرور لگائیں گے، یہ بھی غیر مناسب بات ہے. اور اگر سارے مطمئن ہیں تو بہرحال فی نفس اس میں بے ادبی نہیں ہے، کیونکہ وہ اصل نقش نہیں ہے، وہ نالین پاک ہے. اور بہتر یہ ہے کہ نہ لگایا جائے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ نہ لگایا جائے. وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ عقیدت میں ایک چیز لگا رہے ہیں، دوسرا عقیدت میں دوسری چیز لگائے گا، تیسرا تیسری، اور اسی سے پھر خرابیاں بڑھتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس میں احتیاط کر لیں، اچھا ہے. لیکن کوئی اگر لگائے اور سب مطمئن ہے تو ٹھیک،
اور اگر اعتراضات کر رہے ہیں تو پھر اس کو ہٹائی دیا جائے. ضد میں خواہ کسی کو بے ادبی کا مرتکب بنوانا مناسب ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا. آپ رہنمائی فرماتے ہیں اور پوری ظاہر ہمارے جتنے ویورشپ ہے وہ اس بات کو فوکس کرتی ہے کہ مفتی صاحب بیٹھیں گے، ہم اپنے سوالات دیں گے، آپ کی رہنمائی ہوتی ہے. میں تو آج یہ سوچ رہا تھا کہ مفتی صاحب کو کتنا اجر و ثواب ملتا ہوگا اس کا کہ کتنے ہی سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لوگوں کی مفتی صاحب نے رہنمائی فرمائی ہے، ان کے مسائل کال کیا ہے، ان کی اصلاح احوال فرمائی ہے. نہ جانے کتنی ہی عبادات میں غلطیاں ان کی، کتنے ہی اعمال میں غلطیاں ہوتی ہوں گی جن کی درستگی مفتی صاحب نے فرمائی ہے اپنے فتاوے کے ذریعے، اپنے جوابات کے ذریعے. یہ بھی ایک بہت بڑی دین کی خدمت ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گے. رحمت سار میں کل آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان، ہے